آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام سوات اور اس کے خوبصورت ترین علاقے جیسا کہ کالام، مالم جبہ، کبین جبہ، مورڈنٹ، اتروڑ ویلی اور اس کے دیگر جتنی بھی خوبصورت جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے، تو وہاں پر برف باری کب شروع ہوتی ہے اور اس برف باری کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں بطور سیاح، اس کی معلومات کیسے ہیں اور کیسے ہم اپنا پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، اس وقت جو کلپ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام کالام کے ہیں، اور یہ کلپنگ ہمیں بھیجی ہے بشیر خان صاحب نے کالام سے، اور یہ ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہیں اور ایک عرصے سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کا اپنا ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے اور ہوٹل بھی ہے، اس کے علاوہ گاڑیاں بھی ہیں۔ جب بھی آپ چاہیں آگے اسکرین پر ان کا نمبر موجود ہوگا، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہوٹل، گاڑی یا پورا ٹور کرانے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ باقی ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، آپ اپنی مرضی سے جس مرضی کو آپ منتخب کریں اور ان علاقوں کا دورہ کریں، چونکہ یہ ہمیں یہ تازہ ترین کلپنگ بھیجتے ہیں، تو اس لیے B2B کے لحاظ سے ہم بھی ان کی پروموشن کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک ان کی انفارمیشن پہنچے۔ باقی آپ خود مختار ہیں، اپنی پوری انفارمیشن لے کر پھر آپ ان کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ سب سے پہلے تو بڑا ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ کیا سوات کالام ناران کی طرح بند ہو جاتا ہے، اور کیا یہاں پر جو برف پڑتی ہے تو ہم برف باری دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ برف باری دیکھنی ہے تو مری نتھیا گلی چلے جائیں، وگرنہ شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوات کالام کے اندر بھی برف باری دیکھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، سوات کالام ایسے علاقے ہیں کہ کالام اور مالم جبہ یہ برف باری کے حوالے سے آپ فیورٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جوں لوگوں کو پتہ لگتا جا رہا ہے کہ یہ سارا سال علاقے کھلے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کی جو ٹریفک ہے وہ سارا سال چلتی ہے اور یہاں پر بڑی زبردست برف باری ہوتی ہے۔ ایون کالام کے اندر پچھلے 2 سالوں میں تو اتنی برف نہیں پڑی ہے، لیکن جب برف پڑتی ہے تو 8 سے 9 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ اور جن لوگوں نے برف باری دیکھی ہے وہ ذرا کمنٹ سیکشن میں آئے نا کہ بتائیں کہ یہاں پر کتنی برف پڑی، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، کیا راستے کھلے تھے، کسی کو کوئی مشکل پیش آئی تو وہ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مالم جبہ کی ہم بات کریں تو مالم جبہ بھی برف باری کے سیزن میں بڑا ہاٹ فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ٹریفک جو سی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ برف پڑنے کی صورت میں ان دونوں مقامات پر شاید کچھ گھنٹوں کا ڈیلے ہو، لیکن یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنے کام میں بڑی فوکس ہوتی ہے، اور وہ لگاتار یہاں کی جو روڈیں ہیں ان کو صاف کرنے میں یعنی کہ کہتی ہیں کہ تیار رہنا، وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کا وہ تیار رہتی ہے، چاہے جتنی بھی برف پڑی ہو۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات اس علاقے کی جو کہ میں نے اپنے اس سارے کیریئر میں دیکھی ہے، اب 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہاں کی جیپ ایسوسیشن اور ہوٹل ایسوسیشن اتنی تگڑی ہے کہ وہ اگر دیکھیں کہ سرکار تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی ہے تو اپنی مشینیں لے کے خود ہی روڈ صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور کسی بھی مہمان کی کوئی بھی کال آ جائے کہ وہ کہیں پھنسا ہوا ہے، اس میں ہمارے کئی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جن میں ذیشان بھائی ہیں، بشیر بھائی ہیں اور نصر اللہ بھائی سب سے بڑے، تو ان تک خبر پہنچنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ فوراً سے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ گاڑیاں لے کر کسی بھی متاثرہ سیاح کو وہاں سے نکالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آج دن تک کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاح کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ اور لوگوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں۔ جی ہاں، کبوتر ایسے موقع پہ ذرا نا مثال بنی ہوئی ہے، میں نے کبھی ویسے دیکھا نہیں ہے۔ تو بہرکیف جی، یہاں کے جو منظرنامہ ہے کہ اس میں برف باری کب شروع ہوتی ہے، اب یہ سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حالیہ
آج یا کل جس کی بات کر رہے ہیں بارش کے حوالے سے، تو اب تو کلام کے اندر بھی سردی جو سی ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو گوگل پر آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، گوگل جو بتا رہا ہے، گوگل بتا رہا ہے ماڈرن جھیل، سیف اللہ جھیل اور ہائی پوائنٹس کا ٹمپریچر جس میں 11 اور 2 ہے۔ لیکن اگر کلام بازار کی بات کریں تو یہاں دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، یعنی کہ چبھتی دھوپ ہے، ہوا چل رہی ہے آج کل، تو اس لیے وہ مزے کا موسم ہے، لیکن ٹمپریچر یہاں بھی کم ہے، اور رات کو تو خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ آج بھی بارش کا چانس ہے، اور اس کے علاوہ میں پورا دیکھ رہا ہوں کہ پھر آگے کہیں جا کر یہ 25 ستمبر کے پاس پھر تھوڑی بہت بارش کا چانس ہے، لیکن ٹمپریچر بدستور 11، 12، 13، 14 اور رات والا ٹمپریچر 2، 3، 4 تک رہنے کا امکان موجود ہے۔ اسی اثناء میں جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برفباری کا آغاز ہو چکا ہے۔ کون سے پہاڑ ہیں؟ جو کہ 13,000 کی بلندی پر یا اس سے زیادہ بلندی پر ہلکی پھلکی برفباری، کل ویسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ برفانی ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی برف جو سی ہے وہ آئی ہے، جس سے ناران میں ایسی چوٹیاں جو سی ہیں سفید دیکھنے کو ملی۔ لیکن آج جب انہیں دیکھا گیا تو کل کے بعد سے شام تک کے ٹمپریچر کے بعد دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھی۔ اسی طرح یہاں کی بھی جو چوٹیاں ہیں، یہ چوٹیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پہاڑ نہیں، ان کے پیچھے جو اونچے پہاڑ ہیں ان میں ہلکی پھلکی ہمیں سفیدی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلے گا ستمبر کے آخر تک، اور پھر اکتوبر میں بھی ایسا ہی امکان ہے۔ لیکن اس دفعہ لگ ایسے رہا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں ان پہاڑوں پر، اور پھر نومبر کے آخر میں کہیں جا کر یا دسمبر میں جا کر پھر ماڈرن وغیرہ میں جو ہے وہ برفباری شروع ہو جائے گی۔ صحیح برف دیکھنے کے لیے ان علاقوں کا جو موسم ہے وہ جنوری، فروری اور ایون مارچ، اپریل تک بھی برفباری پڑتی رہتی ہے۔ تو ہم یوں کریں، یہ کہیں کہ دسمبر کے آخر اور جنوری میں برفباری، لیکن اس دفعہ جلد برف پڑنے کا امکان موجود ہے، کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب 3 سے 4 سال برف اچھی نہیں پڑتی تو اس کے بعد پھر ایک تڑلے والی برفباری ہوتی ہے، اور وہ برفباری کا امکان اس دفعہ موجود ہے۔ ہوگی نہیں ہوگی یہ تو ایک جو ان کی پچھلی تاریخ ہے اس پر مبنی بات چیت کر رہے ہیں۔ بہرکیف جب بھی آپ نے آنا ہو تو ضرور مطلع کر کے آئیے گا۔ اس وقت جو لوگ جاتے ہیں انہیں بڑا ہی پرسکون ماحول ملتا ہے۔ یہ کلام بازار کی کل کی فوٹیجز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل پرسکون ماحول ہے، ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جمعہ، ہفتہ اتوار جو ہے وہ ٹور آپریٹر آتے ہیں تو کچھ ہلا گلا ہو جاتا ہے، اور کافی ساری دنیا ان کے ساتھ آتی ہے۔ ایون باقی سوار، منگل، بدھ یہاں پر بالکل رش نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ، ہفتہ اتوار بھی رش نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایکٹیویٹی دیکھنے کی مل جایا کرتی ہے۔ لیکن ان دنوں میں اگر آپ آئیں آپ کو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو خوبصورت ترین منظر دیکھنے کو ملتا ہے، کلام اور پاکستان کے سبھی سیاحتی مقام کا یہ جو رنگ ہے نا، یہ بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ اس میں گرینری تو ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہر مقام جہاں تک یعنی کہ سیاحت ہو رہی ہوتی ہے آپ وہاں تک جا پاتے ہیں۔ ابھی تک کسی قسم کا کہیں کوئی راستہ بلاک نہیں ہے۔ ماڈرن جھیل تک آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، آگے سیف اللہ جھیل ہے، اسی طرح اتروڑ ویلی کے کافی سارے مقامات ہیں، 4x4 گاڑیاں جاتی ہیں۔ شاہی باغ سمیت کنڈول جھیل اور دیگر دسان ٹاپ، کوئی نام آپ لیں اس وقت سبھی جگہ جو سی ہیں وہ اوپن ہے۔ ایون جو کئی مزید ایسی جھیلیں جن پر کافی عرصے تک جایا نہیں جا سکتا تھا، اس دفعہ وہاں پر بھی جیپ ٹریک بن گئے ہیں اور جایا جا رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سہولیات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تصدیق کر لیا کرے۔ سوات کلام کے اندر کوئی سیلاب نہیں آیا، منگورا میں آیا تھا، دیر میں آیا تھا، لیکن وہ مختلف علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں کوئی سیلاب نہیں آیا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی خبروں کی وجہ سے پھر لوگ ذرا ڈر جاتے ہیں۔ باقی پنجاب پر جو لوگوں کی آفت آئی ہے سیلاب کی وجہ سے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کا ازالہ کرے، اور جو اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ باقی جو ہمارے کراچی، حیدرآباد یا ان علاقوں سے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے سبھی سیاحتی مقام اس وقت اوپن ہے، خصوصی کلام بالکل اوپن ہے۔ بشیر بھائی کا نمبر اوپر موجود ہے، ان کا اپنا گیسٹ ہاؤس بھی ہے اور بڑا اکنامکلی وہ گیسٹ ہاؤس دیتے ہیں۔ زیادہ فیملی، زیادہ لڑکوں کی صورت میں، گپ شپ کی صورت میں ان کے پاس 3 سے 4 زبردست کمرے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔